نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی، تم گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اپنے جب حکم دیا تو فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، میری نعمتوں کا اگر شکر کیا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ ہر نعمت کے ملنے پر شکر کرنا واجب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری نعمتوں کا اگر شکر ادا کرو گے لأزیدنکم، میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اور اپنی نعمتوں کی عطا میں کثرت کروں گا۔ اور سورہ لقمان بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے ہم مقام بندگی کی طرف بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انشکر ولوالدی، میرے شکر گزار بن جاؤ اور اپنی ماں اور باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ۔ جہاں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے، وہاں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ہماری اوپر لازم کیا جائے۔ حدیث شریف ہے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ لہذا اس ساری گفتگو اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے، ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا ان فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر شکر کرنا یہ واجب ہے۔ یہ حمد کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حمد بڑا جامع، اس کے معانی جو ہیں اپنے اندر جامعیت رکھتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں شکر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اس میں شکر کا بھی پہلو پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی زندگی کے لمحات اس کے شکر سے بھی خالی نہ ہوں، اس کے ذکر سے بھی خالی نہ ہوں۔ ذکر اللہ کا ہر لمحے کرتے رہنا چاہیے اور شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے کرتے رہنا چاہیے۔ میں چند حدیث شریف سے مثالیں دوں گا جس سے واضح ہو جائے گا کہ شکر ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں کا کس قدر ضروری ہے، کیونکہ مومن کا رابطہ ہر وقت اللہ سے رہتا ہے، اسے پوری زندگی اللہ سے رابطے میں رہنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں رہنا چاہیے، اس سے تعلق ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جب آدمی سوتا ہے اور صبح سو کر نیند سے بیدار ہوتا ہے، رات بھر سوتا ہے صبح بیدار ہوتا ہے، تو بیدار ہو کر پھر حدیث شریف میں دعا ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو
الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی دی۔ یہاں موت سے مراد نیند ہے، کہ نیند کو موت کی بہن قرار دیا جائے۔ لہذا سونے کے بعد جب آدمی بیدار ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کئی ایسی اموات واقع ہوتی ہیں کہ لوگ صبح کو اچانک سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا جائے کیا معاملہ ہوا، کیا تکلیف ہوئی، اچانک کہا رات کو اچھے بھلے سوئے تھے، صبح اٹھے ہی نہیں۔ لہذا صبح بیدار ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمیں نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کا یہ انعام اور فضل اور کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے نیند کے بعد پھر ہمیں ایک دفعہ بیداری عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ تو سونے کے بعد بیدار ہو کر جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کے اندر بھی شکر کا پہلو ہے، حمد کے اندر شکر کا پہلو ہے، کہ شکر ہے اس اللہ کا، شکر ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے مجھے نیند کے بعد پھر بیداری اور زندگی سے مجھے کو سوتے میں فالج کا حملہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جناب اچھے بھلے سوئے تھے، صبح اٹھے ہیں تو اٹھا ہی نہیں گیا۔ لہذا نیند کے بعد جو بیدار ہونا ہے اور صحت کی حالت میں بیدار ہونا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کا ہم صبح اٹھتے ہی شکر ادا کریں کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں سونے کے بعد پھر وہی توانائی، وہی صحت و سلامتی سے ہمیں دوبارہ بیدار ہونا اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ ایک تو یہ مثال ہے کہ شکر ادا کرنا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ آپ دیکھیے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی بھی دعا ہے، بیت الخلاء سے آنے کے بعد کی بھی دعا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں جو فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، میں تمہارا ذکر کیا کروں گا، واشکروا لی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ انسان کو جو بیت الخلاء جانے کے بعد جو راحت نصیب ہوتی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کا فضل اور کرم، رفع حاجت کے بعد جب انسان کے مزاج و طبیعت میں جو نشاط پیدا ہوتا ہے، جو راحت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے پھر حدیث شریف میں دعا آئی ہے، الحمدللہ الذی عافانی من الخبث والخبائث۔ وہ جو تکلیف دینے والی چیزیں تھیں، میرے لیے اذیت کا باعث تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس سے عافیت بخشی۔ اگر ایک آدمی اس کو رفع حاجت نہ ہو تو آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ غلاظتیں اور وہ رطوبات جو انسان کے جسم میں رہ جاتی ہیں، اسے بیماریاں پرورش پاتی ہیں۔ لہٰذا بیت الخلاء سے نکل کر حدیث شریف میں یہ دعا موجود ہے، الحمدللہ الذی عافانی من الخبث والخبائث۔ تمام تکلیف دہ اور اذیت ناک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت بخشی۔ اور ایک مختصر دعا بھی حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جیسے ہی رفع حاجت سے فراغت ہو، بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو مختصر ایک دعا ہے، غفرانک، غفرانک۔ یہ ساری بخششیں، ساری عنایات جو ہیں وہ تو اللہ کی ہے، لہٰذا یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی ہمارے اوپر فضل و کرم ہے کہ اس نے اذیت ناک اور تکلیف دہ معاملات سے ہمیں راحت نصیب کی، ہمیں نشاط عطا کی۔ اسی طرح انسان جب کھانا کھاتا ہے، یہ شکر کے پہلو میں بیان کر رہا ہوں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو حدیث شریف میں جو دعا ہے کھانے کی، اس دعا کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وحدانا وجعلنا من المسلمین، شکر ہے اس رب کریم کا جس نے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کی کھانے کے لیے،
اپنی نعمتیں دیں ہمیں پینے کے لیے، اور اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا کی، اسلام کا نور عطا کیا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت و نعمت سے مالا مال کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں دین ملا، یہ اس اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ کھانے کے بعد کی دعا جو ہے اس کے اندر بھی شکر کا پہلو ہے کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں ایک بہت پیاری حدیث شریف ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، فقط تسمیت القرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے تسمیت القرآن کہتے ہیں۔ پوری تسمیت القرآن اگر کوئی نہ پڑھے، صرف کھانے کے ہر لقمے سے پہلے فقط بسم اللہ پڑھ لے اور پھر ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھے، حدیث شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو کھانے کے ہر لقمے پر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور جب لقمہ کھا لے تو اس کے بعد الحمدللہ کہے۔ اللہ کو وہ بڑا بندہ پسند ہے۔ لہٰذا اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو ذکر سے خالی ہو، جو شکر سے خالی ہو۔ اس سے آپ اندازہ فرما دیجیے کہ کھانے سے پہلے بھی، کھانے کے بعد بھی، کھانے سے پہلے بھی دعا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ من اولہ و آخرہ۔ تو کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھنا یہ بھی دعا ہے اور یہ بھی شکرانہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جسمانی توانائی اور قوت کے لیے کھانے کھا رہا ہوں۔ لہٰذا اس سے پہلے بھی اپنے اللہ کا نام جپنا اور کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے اللہ کا نام جپنا، اور پہلے بھی اللہ کا نام لینا، بعد میں بھی اللہ کا نام لینا اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو رزق میں برکت کے لیے حدیث شریف میں بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ عام طور پر لوگ جب آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے، کوئی گھریلو پریشانیوں کا رونا روتا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کا رونا روتا ہے، یہ ہمارے معاشرتی روگ ہیں۔ لیکن بہت سی حدیثوں کا خلاصہ سورہ الانفال اور سورہ نوح کے اندر بھی تمام دکھوں، تمام بیماریوں اور تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں کا علاج سورہ الانفال میں بھی اور سورہ نوح کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے کثرت سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے سارے مسائل ساتھ ساتھ حل ہوتے رہتے ہیں۔ روزی کی برکت کے لیے بھی حضور نے ایک صحابی کو استغفار کی تلقین کی کہ حضور فاقوں کی نوبت ہے، تنگ دستی کا شکار ہوں، مالی پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو، پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک صحابی نے دکھوں اور پریشانیوں میں گھیرے جانے کا ذکر کیا تو حضور نے اسے جو استغفار تلقین فرمائی، فرمایا یوں پڑھا کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو کثرت استغفار، حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح کے اندر ان کو بھی حکم دیا گیا کہ کثرت کے ساتھ استغفار۔ سورہ الانفال کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ کثرت استغفار یعنی یہ وظیفہ ورد میں رکھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع رکھنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی ذات کی بندگی کی طرف متوجہ رہنا، کیونکہ بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی یاد اور ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ قرآن مجید میں یہاں شکر کے پہلو بیان کیے گئے، ان میں سے میں چند چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اور واضح طور پر ایک امر ہے ایک نہیں ہے۔ امر یہ ہے کہ ہر وقت میرا شکر ادا کیا کرو، اور نہیں یہ ہے ولا تکفروا، نہ شکری نہ کیا کرو، شکر گزار بنو، نہ شکر گزار نہ بنو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہمیشہ
شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اگر ہمارے حسن معاملات کا بھی تقاضا ہے کہ دوست کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو وہاں بھی حکم ہے کہ وہاں بھی شکریہ ادا کیا کرو۔ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کیا، کوئی بھلائی کا معاملہ کیا، کوئی خیر کا کام کیا، تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کیا جائے اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ اور حقوق العباد میں سے جمعے کے خطبے میں آپ سن چکے، سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، تو اس لیے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند کلمات ایسے ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ چند کلمات ایسے ہیں، انسان پر اگر 70 تکلیفیں ہوں تو ان 70 تکلیفوں کو یہ کلمات طیبات کا ورد کرنے سے 70 کی 70 تکلیفوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو سب سے کم درجے کی تکلیف ہے وہ فاقہ ہے، کم درجہ کی تکلیف فاقہ ہے، اور 70 تکلیفوں کو یہ دور کرتا ہے۔ پھر وہ حضور نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں ہم اور غم بھی شامل ہے، یعنی پریشانیاں آئیں، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی رنج پہنچے، تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد جو ہے یہ پریشانیوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے، پریشانیوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے۔ تو یہ اوراد جو ہیں یعنی ذکر اذکار جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ دیکھیے مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں، کتنی پیاری تعلیم ہے کہ بظاہر اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا اور اس پہ کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، کوئی وقت بھی نہیں لگتا۔ دیکھیے کھانا کھا رہے ہیں، ہر لقمے پہ پہلے بسم اللہ پڑھیں، بعد میں الحمدللہ، کتنا وقت خرچ ہوا اور کتنا کچھ پیسہ آپ کو لگانا پڑا، کتنی مشقت اٹھانی پڑی۔ تھوڑی سی حرکت میں برکت، تھوڑی سی حرکت میں اتنی برکت کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو ہر لقمے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھے اور لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر کتنا بڑا ہے کہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخلے کے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہونا اور پھر حضور پر درود شریف پڑھنا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے گھروں سے لوٹیں تو پھر نکلتے وقت بھی دعا تعلیم کی گئی کہ جب نکلیں تو پڑھا کریں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک وکرمک یا رب العالمین۔ مختلف الفاظ ہیں، مختصر دعائیں بھی ہیں، لہذا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آتے وقت بھی، اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کر گھر میں، اللہ کے گھر میں داخل ہو اور اس کے پیارے محبوب پر درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہو۔ اور جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ رزق میں، روزی میں برکت کے لیے ایک اور عمل جو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنا مجرب لکھا، آزمایا ہوا نسخہ، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ کون کہتا ہے آج؟ لوگ تو یہ چھوڑ گئے ساری باتیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گھر میں تو داخل ہوتے وقت اونچی آواز سے گھر والوں کو کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
گھر والوں کو سلام کہے اور درود شریف پڑھتا ہوا گھر میں داخل ہو، درود شریف پڑھتا ہوا گھر میں داخل ہو۔ کتنا مختصر سا عمل ہے، لیکن فائدہ اتنا ہے کہ روزی کھل جائے گی، رزق کشادہ ہو جائے گا، دسترخوان میں وسعت پیدا ہوگی۔ ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت کے نواسے تھے مفتی تقدس علی خان شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، پیر پگاڑا کے استاذ تھے۔ لاہور میں ہمارے یہاں تشریف لاتے رہے، ان کا انتقال ہو گیا، حاجی مقبول احمد صاحب ضیائی۔ انہوں نے جب نیا گھر تعمیر کیا تو حضرت جب تشریف لائے دعا کے لیے تو داخل ہونے لگے گھر، تو وہاں رک گئے دروازے پر۔ فرمایا حاجی صاحب گھر کے دروازے پہ لکھ کے لگا دیں۔ فرمایا خوبصورت سنگ مرمر کی تختی بنوائیں، اس میں لکھائی کرا کے مین گیٹ کے اوپر لگا دیں۔ پوچھا حضرت کیا لکھوں؟ فرمایا لکھو یا داخلہ حاذہ الدار، یا داخلہ حاذہ الدار صلی علی النبی المختار، صلی علی النبی المختار۔ یا داخلہ حاذہ الدار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اے اس گھر میں داخل ہونے والے، یا داخلہ حاذہ الدار، اس گھر میں داخل ہونے والے، صلی علی النبی المختار، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتا ہوا گھر میں داخل۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں۔ اور کئی مرتبہ میں اپنے دروس کے اندر اور خطبات کے اندر کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ ذکر الہی کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت 5 وقتہ نماز ہے۔ مومن ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث شریف، حضور نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، لہذا نماز کے اندر شفا ہے، نماز کے اندر شفا ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیماری کا حضور سے ذکر کیا، کسی تکلیف کا اظہار کیا، تو حضور نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، نماز سے تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایک شخص نے پیٹ کی تکلیف کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھو۔ تم نماز پڑھو گے کیونکہ نماز کے اندر شفا ہے، نماز کے اندر راحت ہے، نماز کے اندر سکون ہے، لہذا نماز سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ سب سے اونچا درجہ ذکر کا ہے، وہ ہے نماز ہے 5 وقت۔ لہذا ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے، نمازوں کی طرف متوجہ ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے جمعے کے لیے جب قرآن مجید میں یہ سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں آخری رکوع کے اندر جو جمعے کی اذان سن کر آنے کا جب حکم دیا گیا، اس میں جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں ندا دی جائے، بلایا جائے نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے، تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے، تو آگے لفظ قابل غور ہیں، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اذان نماز کے لیے دی جا رہی ہے تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہاں لفظی معنی ہے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، لیکن دوڑ کے آنا یہ منع ہے، کیونکہ ایک صحابی جماعت کھڑی تھی تو وہ دوڑے کہ میری رکعت مجھے مل جائے، حضور نے انہیں منع فرمایا۔ حضور نے جب دیکھا تو منع فرمایا کہ دوڑ کے نماز کے ساتھ شامل نہ ہو، بلکہ وقار سنجیدگی کے ساتھ آؤ، اور جو رکعت رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ یہ حضور نے اس صحابی کو تعلیم دی۔ لہذا بعض نمازی رکوع پانے کے لیے دوڑتے ہیں، یہ دوڑنا منع ہے۔ حضور نے اس صحابی کو باقاعدہ روکا اور منع کیا، فرمایا آرام، سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، کوئی بات نہیں، جو رکعت رہ گئی وہ بعد میں پوری کر لو۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جو رکوع میں شامل ہو گیا اس کو پوری رکعت کا ثواب مل جاتا ہے، جو رکوع میں شامل ہو جاتا ہے اس کو پوری رکعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ لہذا نماز کے لیے سکون سے چل کے فاسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر،
جمعے کو اللہ کا ذکر کہا گیا، فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اب جمعہ اللہ کا ذکر ہے، اور جب جمعہ ہو گیا تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا۔ پہلے فرمایا کہ جمعے کی اذان، نماز کے لیے اذان دی جائے تو آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ نماز جمعہ کو اللہ کا ذکر قرار دیا گیا، اور جب ذکر کر لیا یعنی نماز پڑھ لی، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن نماز پڑھ کے جب گھروں کو جانا ہے تو فرمایا دیکھنا ذکر الہی سے غافل نہ ہو جانا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بس ذکر کر لی ہے کافی ہو گیا، نہیں، فرمایا اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھی جائے، نماز ادا کر چکو، فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیابی پا لو، فلاح کو پا لو۔ فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں، لہذا کثرت ذکر کا حکم دی۔ یہاں وہ آیت بھی ملا لیجئے تاکہ ذکر کا مفہوم کم از کم اس کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن مجید بھی اللہ کا، نماز جمعہ کو بھی ذکر کہا گیا، اقم الصلاۃ لذکری، 5 وقتہ نماز کو بھی اپنا ذکر کہا گیا، جمعے کی نماز کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی ذکر کہا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی کا مفہوم بڑا جامع ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ہم کتنے غافل ہیں، کتنے ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ مومن کی زندگی کا تو لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر میں۔ دیکھیے بیمار کی تیمارداری، کسی مریض کا پتہ لینے جائیں نا، ذکر الہی، مومن کا کوئی مرحلہ وہ تو اللہ کے ذکر شکر سے خالی نہیں ہے۔ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو حضور کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اسے تسلی دیتے، فرماتے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ بیماری تجھے پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ لا باسا طہور انشاءاللہ، یہ جو تکلیف بیماری کی صورت میں آئی ہے، اذیت آئی ہے، یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب رہیں۔ اسی طرح وضو کے اندر 4 چیزیں حضور نے بیان فرمائی کہ یہ جو 4 چیزیں اور 4 عمل وضو کے اندر نہیں کرتا، اس کا وضو کسی نہ کسی درجے میں ناقص رہتا ہے۔ ہم چاہیں کہ ہمارا وضو کامل ہو جائے، وضو تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا۔ کامل وضو کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 4 چیزیں حدیث شریف میں بیان فرمائی نبی کریم علیہ السلام۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے تو وضو شروع کرنا، اور پھر دوران وضو جب وضو کر رہے ہیں 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا اور 1 مرتبہ استغفار پڑھنا، 2 چیزیں ہو گئی، درود شریف اور استغفار۔ اور جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر الحمدللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا۔ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر، وضو سے پہلے بسم اللہ، وضو کے بعد الحمدللہ، اور درمیان میں 1 دفعہ درود شریف اور 1 دفعہ استغفار، اس کا وضو کامل ہو گیا۔ اور جب وضو کر کے پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے، خدا بندی کے۔ رحمت خداوندی کی 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج کے درس میں میں نے یہ آج نقطہ جو بیان کرنے کا اصل مرکز ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے ہم غافل ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت، برکت ہی برکت۔
اور وضو کرنے کے بعد بھی پھر دعا ہے. دعا تو کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہے. وہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، پنجابی کی مثل مشہور ہے. جتنا ذکر و شکر کریں، جتنی رغبت رکھیں گے اتنی دعائیں زیادہ یاد ہو جائیں گی. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کے بعد یہ دعا ہے حدیث شریف میں، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور جو صاف ستھرے اور پاک رہنے والے ہیں ان میں شامل فرما دے. جس طرح جسمانی طہارت ضروری ہے، اسی طرح باطنی طہارت بھی ضروری ہے. جسمانی طہارت، میرا لباس صاف ہو، میرا جسم صاف ہو، میرا جوتا پالش ہوا ہو، ظاہری سجاوٹ و بناوٹ، اس کی طرف کتنا دھیان ہے. لیکن من کو سنوارنے اور باطن کو سنوارنے کا کوئی انتظام ہی نہیں. اندر میلے کا میل ہے، باہر صفائیاں ہو رہی ہیں، اندر میلہ ہے. اندر کیسے صاف ہوگا؟ اندر صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. من صاف ہوتا ہے اللہ کے، حضور کی حدیث ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، جب کسی چیز کو زنگ لگ جائے تو اس کے زنگ کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ، کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے. فرمایا جب انسان کا دل گرد آلود ہو جائے، گناہ آلود ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے. دل کی پالش اللہ کا. لہذا اللہ کا ذکر وہ دولت و نعمت و سرمایہ ابدی ہے جو انسان کے من اور باطن اور اندر کی کیفیت کو پاک کرتا ہے. ذکر انسان کے اندر کی کیفیتوں کو پاک کرتا ہے. لہذا کثرت ذکر کی ہمیں تلقین دی گئی اور تعلیم دی گئی. نماز کے بعد جو دیکھیے ایک اور چھوٹا سا عمل جس سے ہم سب غافل، کسی نہ کسی درجے میں ہم سب اس کا شکار ہیں. بہت ہی مختصر عمل جو ہماری نمازوں پہ پھل لاتا ہے، جو نماز کے ثمرات اور فوائد سے ہم محروم ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے. جمعے کی نماز ہوئی، نمازی کو یہ فکر ہے کہ قاری جلدی دعا ختم کرے، میں مسجد سے نکلنے کی کروں، بھاگوں یہاں سے. لہذا بعض مسجدوں میں یہ بڑا عجیب ماحول دیکھا گیا کہ فرضوں کے بعد لوگ دعا نہیں مانگتے، دیکھا دیکھی نکل جاتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پاتی ہے. بعد صلاۃ المکتوبات، حدیث شریف میں لفظ ہیں. پوچھا گیا حضور کون سی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا بعد صلاۃ المکتوبات، جو فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. کئی لوگ میں نے عملی مشاہدہ کیا ہے، ہماری اسی مسجد میں قاری صاحب دعا شروع کرتے ہیں، پہلی صف سے مقتدی اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ دروازے تک نہیں پہنچتا تو دعا ختم ہو جاتی ہے. کتنا وقت لگا؟ اور پھر پہلی صف سے اٹھ کے جانا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. ساری مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں اور وہ اتنی ہمت ہے کہ پہلی صف سے اٹھ کے نکل گیا وہ باہر. اگر جلدی ہے تو آخری صف میں نماز پڑھو تاکہ مسجد کا ماحول جو ہے وہ متاثر نہ. پھر خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. ایک آدمی اٹھا ہے، پھر دوسرا اٹھتا ہے، پھر تیسرا اٹھتا ہے. جلدی ہے تو پھر آخری صف میں نماز پڑھو، وہیں سے جوتا اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ. لیکن اتنی ہمت و جرت نمازی کی کرنا کہ لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور پہلی صف سے اٹھ کے چلے جانا. اس لیے میں وہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو خود میرے نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا. اور حضور نے فرمایا کہ پورے قرآن مجید کی اعظم آیت جو ہے، یعنی محتمم بشان آیت اللہ کی بارگاہ میں، وہ آیت الکرسی ہے. وہ آیت الکرسی. لہذا حضور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور بعد میں حضور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے. حضور نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت اس پہ لازم ہو جاتی ہے. یہ فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا جنت کی ضمانت ہے. جنت کی اور ضمانت حضور دے رہے ہیں. جس کے ضامن حضور ہوں
ہر فرض نماز کے بعد تمام سامعین اپنا معمول بنا لیں. اور جس طرح قادریہ میں جو لوگ بیعت ہیں ان سے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ بیعت ہو جانا کافی نہیں ہے. بیعت ہونے کے بعد دین سیکھنا، ذکر میں آنا، تعلیم میں آنا. جو تعلیم میں نہیں آتا وہ کیسا مرید ہے؟ تعلیم ہی نہیں حاصل کرتا. جمعہ یہ ہماری بدقسمتی سے معاشرے کے اندر تصور ختم ہو گیا. یہ دراصل ہفتہ وار تربیتی اجتماع ہے. جمعہ جو ہے ہفتے کے بعد تعلیم حاصل کرو جمعے کے لیے. لیکن یہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ بس نماز پڑھنی ہے، دوسری تعلیم کی طرف توجہ ختم ہوتی چلی گئی. اس لیے یہ تعلیم اور تربیت دین کا تقاضا ہے. آج کا درس قرآن اسی لیے محض تربیتی گفتگو ہے کہ میں کچھ دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو. کوئی اگر اچھی باتیں مل جائیں تو آئندہ درس کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آؤ. جمعے میں اول وقت میں آنے کی عادت ڈالو. تو حضور کا ساری حیات مقدسہ میں یہ معمول تھا کہ فرض نماز کے بعد یہ 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر 1 دفعہ آیت الکرسی. اور یہ حضور نے فرمایا جو فرض نماز، نسائی شریف میں یہ حدیث شریف ہے، نسائی شریف میں حضور نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت اس پہ لازم ہو جاتی ہے. اس کی جنت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے جنت کی جو آیت الکرسی پڑھتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی موت آئی تو سمجھو ڈائریکٹ جنتی ہے. لہذا یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کے اندر بڑا ہی اجر ہے، بڑا ہی ثواب ہے. حضور نے فرمایا افش السلام. ایک تربیتی بات یہ بھی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ سلام کہیں تو لوگ جواب نہیں دیتے. اکثر آپ بھی تجربہ کیا ہوگا، ایسی بے حسی پیدا ہو گئی کہ سلام کہیں تو اگلا آدمی جواب ہی نہیں دیتا. یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. حضور نے فرمایا افش السلام، ایک دوسرے کو سلام کہنا، اس کے اندر پھیلاؤ، وسعت کرو. مومن مومن سے ملے، مسلمان مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم، السلام علیکم. اور اللہ توفیق دے تو آگے کلمات بڑھانے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورنہ فقط السلام علیکم کہہ لے تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. افشوا السلام، سلام کہنے کی عادت ڈالو، پھیلاؤ، اور اللہ کے شکر کی عادت ڈالو. جب بھی نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھا کرو. کہ جناب آپ پہ کوئی مکان ملا ہے، مبارک ملی ہے تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے جی. کوئی اور مبارک ملی ہے تو کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو شکر کرتے رہنا چاہیے. اور آخری بات صبر کی ہے. قرآن مجید میں اس پر مختصر ذکر صبر و شکر آج کے درس کا عنوان ہے. صبر پر مختصر سا میں عرض کروں گا. ان اللہ مع الصابرین، جو تکلیفوں پر، دکھوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. مصیبت میں صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہو جاتی ہے. ان اللہ مع الصابرین فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. کسی کو جب مصیبت پہنچے، اس مصیبت پر جب وہ صبر کرتا ہے، اس مصیبت پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے بڑا دکھ تو یہ ہے کہ اس ماں کا چلے جانا، باپ کا چلے جانا. اللہ کریم نے بشارتیں دی ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، لوٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے. کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ ہی دے گا. تو مصیبت اور دکھ پر صبر کرنا اس کا بڑا اجر ہے. بے صبری سے روکا گیا، بے صبری سے روکا گیا. اللہ کی ناراضگی ہے بے صبری میں، اور صبر کرنے میں اللہ کی رحمت. دیکھیے نا، ماں چلی جائے با، اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں دنیا میں. لیکن یاد رکھیے قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ صبر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں. ماں باپ کے جانے پر اتنے دکھ، اتنی تکلیف کہ آدمی سائے رحمت سے معروم ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے اولوالعزم نبی، ان کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ اے موسیٰ، جب پہلے گھر سے نکلتے تمہاری والدہ کا سایہ، دعاؤں کا سایہ تمہارے اوپر ہوتا تھا. تم نکلتے تھے، تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، اور دعاؤں کا سلسلہ وہ منقطع ہو گیا. لہٰذا گھر سے نکلنا ہے تو ذرا قدم سنبھال کر کے رکھنا، یعنی ماں کی دعا جو ہے اس کی طرف توجہ دلائے. لہٰذا اتنا دکھ ہوا، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا.
تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں صبر کی جتنی آیات ہیں ان کا خلاصہ مختصر ہی ہے کہ بے صبری کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ خاص نقطہ آج کے درس میں صبر اور شکر پر میں نے ذرا سیر اصل تفصیلی گفتگو کر دی، زیادہ وقت لیا، اور شکر پہ مختصر چند لفظوں میں انشاءاللہ جامع مفہوم عرض کر دوں گا کہ انشاءاللہ وہاں بھی سیرابی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اگر تم بے صبری کرو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا حاصل؟ بے صبری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں صبر کرو گے اللہ تمہاری ان تکلیفوں کا ازالہ فرما دے گا، ان تکلیفوں کا ازالہ فرمائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، دائمی صبر، جب بھی دکھ آیا، تکلیف آئی، صبر آئی، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں صابرین پر۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو دونوں طرف فرشتے قطاریں باندھ کے کھڑے ہوں گے، درمیان میں سے وہ لوگ گزریں گے جو دکھوں مصیبتوں میں زندگی گزاری، اذیتیں آئیں، پوری زندگی دکھ جھیلتے رہے، پریشانیاں جھیلتے رہے اور دکھوں مصیبتوں میں صبر کر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے فرشتے انہیں سلامی دیں گے۔ وہ جو تکلیفیں دنیا میں آئیں اور صبر کیا اس کا صلہ یہ ہے، وہ جنت میں جا رہے ہیں تو فرشتے انہیں سلامی دے رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم۔ دنیا میں تکلیفوں پر جو تم نے صبر کیا تھا نا، برداشت کی تھی، تو فرمایا سلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، دنیا میں تم نے جو تکلیفوں پہ، دکھوں پہ، اذیتوں پہ صبر کیا تھا اس کے بدلے میں آج تمہیں فرشتے سلامی دے رہے ہیں۔ صرف سلامی نہیں، پھر فرشتے کہیں گے فنعم عقبی الدار، دار گھر کو کہتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، فنعم عقبی الدار، سلامی بھی دیں گے، کہیں گے جاؤ تشریف لے جاؤ جنت میں، اللہ نے تمہارا آخرت کا گھر بہت ہی اچھا بنایا ہے۔ فنعم عقبی الدار، جنت میں تمہارا گھر اللہ نے بڑا اچھا بنایا۔ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں، صاحب تقوی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور یہی دین کی تعلیم ہے۔ اور بیعت ہونے کا یہی مقصد ہے کہ زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، انقلاب آئے، کیفیتیں بدلیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھئے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھئے، حضرت صہیب رومی سے پوچھئے، بلال حبشی سے پوچھئے، کیسے ان کی زندگیاں بدل گئیں، کیسے تبدیلیاں آ گئیں، اللہ کے شکر گزار اور اطاعت گزار بندے بن گئے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں، اپنے محبوبوں کی محبت، ان کی معیت، ان کی سنگت میں رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا، اب مختصر سے ہی ذکر ہوگا۔